نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جس طرح دنیا میں سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو معطل کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ کا ارشاد کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ حدیث میں یہ آئی ہے کہ رمز سے مشتق ہے اور رمز کے معنی جلا دینے کے ہیں، چونکہ اس مہینے میں یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ الحمدللہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے اور شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا استقبالی مہینہ اور رمضان کا مقدمہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس دعا میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی لمبی ہونے کی دعا مانگتے رمضان کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، یعنی 70 فرض ادا کریں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں برکت دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزدار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزداروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزدار کے لیے دریا کے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ عبادت کا دروازہ۔
روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا، ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ اور فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ افطاری خوشی کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزدار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسرے 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور سارے فقہا کا مسلک یہ ہے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں اور 3 وتر اس کے علاوہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے چھوڑ دیا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے جس کو تم نبھا نہ سکو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھی جانے والی دعائیں: لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ، رمضان کے مہینے کے صدقے تیری معرفت کا نور ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بنا دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔